چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے تنگی کی، غربت کی شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور پھر مجھ پر سلام کہا کرو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیا کرو، یعنی یہ پوری سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کے رزق سے حصہ ملا۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی برکت عطا فرمائے، دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیے، ماہ درود و سلام بھی ہے ماہ شعبان، تو اس میں اور زیادہ کثرت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابتدا کرتا ہوں، میرے پاس جو سوال ہے اس سے ابتدا کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور مفتی صاحب سے ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اور مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے ہمیں امید ہے کہ لاکھوں لاکھ ناظرین کی طرف بھی یہ رہنمائی، یہ مدنی پھول، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا پیغام پہنچے گا، ڈیلیور ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اچھائی پھیلنے کا باعث بنے گا۔ مفتی اب حالات، موجودہ حالات کو بھی لے لیتے ہیں، اور ہمارا سلسلہ ہے تو احکام تجارت ہی کے عنوان سے، تو اس میں وہ بھی آ جائے گا، دونوں چیزیں ایک ساتھ میں لانا چاہ رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مختلف طبقات ہیں، بالخصوص ابھی جو میں سوال کر رہا ہوں دو طرح کے افراد ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ اسباب تو ہیں، مال ہے، یعنی ان کی جو روزانہ کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں گویا کہ، لیکن وہ خوف میں مبتلا ہیں موجودہ کنڈیشن، موجودہ سچویشن کو لے کر کہ مستقبل میں ہمارا کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، یہ حالات ایسے ہی رہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اب وہ جو ہیں سائل بن کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی دست سوال دراز کر دیا کہ ہماری مدد کی جائے۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی کمزور ہیں، مالی طور پہ، معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں، لیکن بہرحال شریعت کی جو طے کردہ حدود ہیں اس کے مطابق وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں۔ اب ان دونوں افراد کی مدد کیسے کی جائے، اور بالخصوص جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اس کا کیا کیا جائے، کہ ضرورت مند تو اس اعتبار سے ہے کہ کشائش نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں سوال بڑے اہم ہیں، اور جب تک کہ معاشرے کے نفس پر ہاتھ نہ رکھا جائے تو علاج ممکن بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اور یہ سوال معاشرے کے نفس کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک مختلف قسم کے جہاں خوف ہوتے ہیں، وہاں سب سے بڑا خوف تو غربت کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا، شیطان جو ہے وہ غریبی کا خوف دلا کر جی، جو ہے وہ تم سے گناہ کرواتا ہے، غریبی کا خوف دلاتا ہے شیطان، غریبی کا خوف دلا کر گناہ کرواتا ہے۔ تو انسان کی جیب خالی ہو تو اس کو تو ویسے بخار چڑھ جاتا ہے، ایک فطرت ہے اس کے اندر۔ اب جو حالات چل رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہی ان کے ذہنوں میں ہے کہ غیر یقینی کی فضا ہے، اور واقعی آج کوئی بھی لکھ کر نہیں دے سکتا کہ آئندہ ہفتے، آئندہ مہینے کیا ہوگا۔ اگلے گھنٹے کا نہیں پتا ابھی تو، گھنٹہ تو چلو چھوٹا ٹائم ہے نا، جی جی جی، مہینے کا بھی نہیں پتا۔ جی جی بالکل ایسے ہی، غیر یقینی کی فضا ضرور ہے، جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتری کی امید بندے کو ہر وقت رکھنی چاہیے۔ جی، اب اگر وہ لوگ جن کے پاس فی الحال تو موجود ہے، کچھ نہ کچھ موجود ہے، جی، اور وہ اس چکر میں گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، یا امدادی سرگرمیاں جہاں ہو رہی ہیں وہاں تک وہ رسائی کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی تو میرے پاس ہے، لیکن آئندہ اگر حالات اور خراب ہوئے تو کیسے گزارا ہوگا۔ تو جب آج آپ کو مل رہا ہے تو
آئندہ بھی اللہ نے چاہا تو ملے گا. تو جو افراد جن کے پاس اللہ کا دیا ہے اور وہ گزر بسر کر سکتے ہیں، ان کے پاس راشن پانی ہے، تو وہ یوں جا کر سوال نہ کریں اور یوں جا کر جو ہے وہ غریبوں کا حق تلف نہ کرے. پہلا حق ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہوتے ہیں اور وہ روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دیا جا رہا ہے. لہٰذا ایسے لوگ جو ہے امدادی اداروں سے امداد حاصل کریں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ حالات اللہ نے چاہا تو بہتر ہوں گے. حوصلہ رکھیں، امید رکھیں. جہاں تک آپ نے سوال کیا آپ نے دوسرا حصہ کہ ایک بندہ ہے کمزور ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، جی اب زکوٰۃ اس کو دینی ہے. جی دیکھیے بعض اوقات ایسے خصوصی مواقع آتے ہیں کہ کسی کا آپریشن ہے، شادی کا معاملہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. جی اب مستحق زکوٰۃ تو نہیں ہے وہ، جی لیکن گھر کے اندر اگر دیگر بالغ افراد ہیں، ٹھیک ہے مثال کے طور پر صاحب خانہ جو ہے مرد، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی بیوی مستحق زکوٰۃ ہے، صحیح اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے اس کے بالغ بچے ہیں، نابالغ تو باپ کے تابع ہوں گے، جی باپ غنی ہے تو اولاد بھی غنی ہوگی، ٹھیک ہے باپ جو ہے وہ شریف فقیر ہے تو اولاد بھی شریف فقیر ہوگی. ٹھیک ہے اس کے بالغ بچے اگر ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اب مثال کے طور پر 16-18 سال کا بچہ جو ہے جی وہ کیا کماتا ہوگا، پاکٹ منی پر چلتا ہوگا، جی 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 تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی مالی حیثیت اتنی نیچے ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو اس کو دے دیا جائے. تو یوں شرعی تقاضا بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی جو مدد ہے وہ بھی ہو سکے گی. شرعی تقاضے کو پورا کرنا یہ اولین مقصد ہونا چاہیے کہ بھئی شرعی تقاضا پورا ہو، جب جا کے آپ کے زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ ادا ہوگی. ٹھیک ہے. مجھ سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا. ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے گا. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ تو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کوئی بالغ اولاد ہے یا گھر میں کوئی اور فرد ہے جو بالغ ہے، تو وہ اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو دی جائے. اب اس کو جو رقم زکوٰۃ کی مد میں دی ہے تو گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں ان پہ خرچ کر سکتا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی، جی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ صدقے کا گوشت ہے. ٹھیک ہے تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے لیے صدقہ تھا، میرے لیے ہدیہ ہے. ٹھیک یعنی ایک فلسفہ رسول بیان کر دیا گیا ٹھیک کہ جس کو زکوٰۃ کی رقم دی گئی، جی جب وہ مالک بنایا جا رہا تھا جی تو زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ ادا کر رہا تھا. جب اس کی ملکیت میں وہ رقم چلی گئی، وہ چیز چلی گئی، اب وہ مالک ہو گیا. اب اگر وہ کسی اور کو دے گا تو یہ گفٹ ہوگا، یہ ہدیہ ہوگا، اس کا کسی اور کو دینا یہ زکوٰۃ نہیں ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ملکیت کے احکام جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی کال شامل کرتے ہیں آپ کی. جی کال دیجیے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ویسے تو مطلب کہ منافع کی کوئی شرح خاص مقرر نہیں ہے کہ اتنا منافع لینا ہے، تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ کوئی بندہ گورنمنٹ کے ریٹ سے بڑھ کر اپنی چیز فروخت کر سکتا ہے؟ یہ جواب نظر فرما دیں. جی دیکھیے جن چیزوں کے ریٹ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے وہاں قانونی پابندی بھی ہو جاتی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں ملتی ہے، جیل ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ پیٹرول ہے، مجال ہے کہ پیٹرول پمپ والا جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا ہے اس سے ہٹ کر بیچتا ہو. جی پیسوں کا بھی حساب کرتے ہو تو سختی اتنی زیادہ ہے. جی یہ الگ بات ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈنڈی مارتے ہوں، پیمانہ جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ کرتے ہوں، یہ الگ بات ہے. کرتے ہوں تو وہ ان کا نصیب ہے اور آخرت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا ان کو. جی لیکن جو میٹر ہے اس کے حساب سے وہ پیسے لیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور آج کل جو فضا ہے، جہاں غربت بڑھ رہی ہے، جہاں اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، اب مثال کے طور پر بہت سارے آئٹم ایسے ہوں گے کہ اس وقت شارٹ ہوں گے. جی رپورٹ آئی تھی نا کہ جب سے پتہ چلا ہے کہ جناب فلاں قسم کی گولی سے کرونا کا علاج ہو سکتا ہے تو وہ گولی شارٹ ہو گئی. جی یہ بھی ایک فلسفہ ہے. پتہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جی 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 اسی طریقے سے سینیٹائزر کی قیمتیں، ماسک کی قیمتیں اور اس طرح کی متعلقہ جو چیزیں ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. تو اگر گورنمنٹ کو اس کا بالکل اختیار ہے، یعنی ابتدائی اسلام کے اندر معاملہ یہ تھا کہ یہ تعلیمات بیان کی گئی
کہ حکمرانوں کو بھی ریٹ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پھر جب ائمہ مجتہدین نے لوگوں کی کیفیتیں دیکھیں کہ جناب اس سے تو لوگوں کو بڑا ضرر پہنچ رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ نہیں، لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لیے حکمرانوں کو یہ اختیار ہے مطلب کیا کہ وہ نقصان ریٹ پہنچ رہا مقرر کر سکتے ہیں۔ نقصان کیا پہنچے گا؟ نقصان یہ پوچھے گا نا کہ ایک چیز 5 کی ملتی ہے 500 کی ملے گی، تو نقصان تو پہنچے گا نا لوگوں کو، ٹھیک، جو اصل قیمت ہے اس سے بہت زائد دینا پڑے بہت زائد ٹھیک لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ ٹھیک تو گورنمنٹ اگر کسی چیز کے ریٹ مقرر کرتی ہے تو وہاں پر جو عامۃ الناس ہے ان کا فائدہ مقصود ہوتا ہے، اس کا اختیار بالکل ہے۔ اب اس کی خلاف ورزی کریں گے تو قانونی گرفت ہوگی، یعنی شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہے، اور گورنمنٹ کا قانون بھی آ جائے تو اس سے بچنا تو واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک تو اس سوال کو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمتیں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر نہیں ہوتی۔ آج کل جو حالات ہیں ان چیزوں کے اندر بھی جتنی رخصت دی جا سکتی ہے، جتنی رعایت کی جا سکتی ہے، اتنا رعایت سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ مصطفی، تو آپ نے دکانداروں یا جو سیلر ہے اس کے اعتبار سے آپ نے مسئلہ بیان کیا اور اس کے جواز عدم جواز اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کو واضح کیا آپ نے، لیکن یہاں پہ میں چاہوں گا کہ جو کنزیومر ہے، پرچیزر ہے، اس کے اعتبار سے بھی تھوڑی ہم بات کر لیں، کیونکہ مارکیٹ میں جب بات ہوتی ہے، جیسے آج کل بات ہو رہی ہے جی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اس کے بھی ریٹ بڑھ گئے، اس کے بھی ریٹ بڑھ گئے، بعض اوقات ہم خود بھی کہیں خریداری کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو بعض اوقات یہ جملے سننے کو مل رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، لوٹ مچائی ہوئی ہے تم نے۔ اب پرابلم یہ ہے کیونکہ ہمیں ریئلائز تو کرنا ہے نا، اب پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات تو واقعی میں وہ بیچنے والا جو ہے وہ منافع میں اندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے روپے پیسے کے جو ہے نا وہ یونٹ بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے ایسی کنڈیشنز میں کہ بعض چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے یا بعض چیزوں کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رول ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے، پیچھے سے آئٹم مہنگا آ رہا ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے، یہ کیسے سستا دے، یہی حل ہے کہ نہ بیچے۔ تو ایسے میں لوگوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے ملی جلی صورتحال ہے۔ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دکاندار ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جی جو اس نے پہلے سے ریشو مقرر کیا ہوتا تھا وہی ریشو مقرر ہے، اور وہ اسی حساب سے جو ہے وہ نفع کما رہا ہے، وہ زیادہ نفع نہیں لے رہا، چیز اس کو پیچھے سے مہنگی مل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پائپ لائن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک تو دیکھیے دو چیزیں ہیں نا یہاں پر، ایک جی تو انتظامی معاملات تو ظاہر بات ہے حکومت کے ہوتے ہیں، جی وہ اس حوالے سے دیکھتی ہے، اور ایک ہے انفرادی معاملات۔ جی انفرادی معاملات کے اعتبار سے کوئی گاہک گیا دکان پر جی اور چیز مہنگی دیکھی ہے تو اس کو اپنا مزاحمت تو نہ کرے، خیر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا تو حق ہے اس کو جی کہ بھائی یہ اتنی کیوں مہنگی دے رہے ہو، ٹھیک پوچھنے کا تو حق ہے۔ جی ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ وہ گاہک جا کے پوچھے بھی نہیں کہ جناب پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے، جی یہ کوئی اپنا اچھے انداز میں بااخلاق طریقے سے جی اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کرائے گا۔ منہ بنا لینا بھی احتجاج ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے اتنی مہنگی، ہاں یہ بھی احتجاج ہوتا ہے جی کہ بھائی اثر ہو دکاندار پر کہ لوگ شروع کر رہے ہیں۔ جی بڑی معتدل بات ہو گئی ہے، تو آپ کو بھی معتدل رہنا، یعنی درمیانی راہ میں رہنا، اعتدال اور میانہ روی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ بہرحال مفتی ایک سوال اور میں اپنے پاس سے کرتا ہوں کہ اپنے پاس سے کیا ہے، اصل میں سوسائٹی کے سوالات ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو مفتی اب ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ اب تقریباً 10-15-20 دن اس چیز کو ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن وغیرہ کو، اور لوگ رکے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اداروں نے اپنے ورکرز کو روکا ہوا ہے، کام بھی بند ہو گیا ہے، بڑی بڑی کنسائنمنٹ جو تھی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں یا اسٹاپ ہو گئی ہیں۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگ تو گھروں پر ہیں، کمپنیز نہیں چل رہی، ادارے نہیں چل رہے، رن نہیں کر رہے، یا جو رن کر رہے ہیں تو بڑی محدود پیمانے پہ کر رہے ہیں، اور ان کا بہت بڑا جو اسٹاف ہے، ورکرز ہیں، وہ گھروں پر ہیں۔ تو اب کمپنی ان سے کام لیتی ہے اور ان کو پیمنٹ کرتی ہے، ان کو ان کی اجرت، ان کی تنخواہ اور ان کی ملازمت کا جو بھی وہ بنتا ہے وہ دیتی ہے۔ اب کمپنی کا کام نہیں ہو رہا اور ملازمین کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اچھا یہ بھی اطلاع کہیں سے سننے کو ملی ہے کہ بعض کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ملازمین کو فارغ کر دیں کہ بھائی فی الحال کام نہیں ہے تو ابھی تو آپ سمجھے فارغ ہیں، یعنی آپ فارغ کر دیا، فائر کر دیا، اور اب جب کبھی کام ہوگا، اسٹارٹ ہوگا کام، کیونکہ وہی غیر یقینی صورتحال ہے، تو ہم آپ کو ریورس کر لیں گے، واپس بلا لیں گے۔ دیکھیے صورتحال جو ہے وہ دونوں جانب سے دیکھنی چاہیے۔ جی جہاں ملازمین کے رائٹس ہوتے ہیں، ملازمین کے حقوق ہوتے ہیں، وہیں پر جو فیکٹری مثال کے طور پر اس میں 700-800 افراد کام کرتے ہیں، تو
उस फैक्ट्री को चलाने वाले जो लोग हैं उनके भी तो कुछ ना कुछ राइट हैं, ठीक है, दोनों के राइट हैं। ठीक। तो अब सवाल ये बनता है कि जी चले मार्च का महीना तो गुजर गया जी और लोगों ने सैलरी भी अदा की जी और अक्सर इत्तलात यही आई हैं कि भाई इदारों ने ताउन किया, 8-10 दिन बन रहे थे, सैलरियाँ अदा की गई हैं। जी अब कोई इदारा ये समझता है कि जी मैं अप्रैल की सैलरी कहाँ से दूंगा, जी, सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, और मैं लामुहाला लाचार होकर मजबूर होकर मुझे ये डिसीजन करना पड़ रहा है कि जी मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर लूँ अपने मुलाजमीन के साथ अप्रैल से, और मैं उनको कह दूं कि भाई अप्रैल से जो है आप मेरे मुलाजिम नहीं हैं। ठीक, आया ये तरीका, ये काम जायज़ है या नहीं? ठीक है, शरीयत में कोई मुआखज़ा तो नहीं इस पर? ठीक है। देखिए बात ये है कि जो माहदे होते हैं, पहला मरहला तो ये होता है कि उनको कंटिन्यू रखा जाए, ठीक, और हालात जितना इजाज़त दें उसको मामले को लेकर चला जाए। लेकिन जहाँ काम रुक जाता है, जहाँ आमदनी बंद हो जाती है, जहाँ आगे की चाल ही नहीं है काम की, ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा इदारा है जहाँ प्रोडक्शन तैयार होती है, कोई चीज़ बनती है, वहाँ अब काम ही नहीं रहा, बंदे घर बैठे हुए हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन गुजरे हैं, मजीद 15 दिन का लॉकडाउन आ गया है, आगे क्या होगा वो भी पता नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप मुझसे ये कहें कि भी शरई नुक्ता निगाह आप दें, शरई ओपिनियन आप दें ठीक। कि हम अगर जायज है या नाजायज है, कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म करना चाहें ताकि हमारे जो सैलरीज हैं वो ड्यू ना हो जाए, ठीक है, तो कोई गुनाहगार तो नहीं होंगे हम? जी। देखिए ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जो इदारा है उसको ये राइट हासिल है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर सकता है। ये मैं शरई एतबार से मसला बयान कर रहा हूँ, एक शरई ओपिनियन दे रहा हूँ। अब रही बात ये कि कानून क्या कहता है, अगर गवर्नमेंट मना करती है नहीं जी आपको लेकर चलना है, वो एक अलग सूरत हाल है। ठीक, अब छोटे इदारे हैं, बड़े इदारे हैं, मुतवसत इदारे हैं, ठीक। कहीं 500 बंदा काम कर रहा होगा तो कहीं 5000 बंदा काम कर रहा होगा, कहीं करोड़ों में सैलरीज बन रही होंगी। तो अब क्या होगा कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है तो सैलरीज उस पर ड्यू नहीं होंगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है। और ऐसा आमतौर पर देखा जाता है जब भी कोई कंपनी क्राइसिस में जाती है तो वहाँ पर शट डाउन शुरू हो जाता है, जी, ठीक है ना। एक श्रिंक होने लगते हैं। एक आम ये जो रूटीन है कारोबार दुनिया की जी। कि जहाँ कंपनी लॉस में जा रही होती है वहाँ शट डाउन होता है, जी, अफराद फारिग किए जाते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर फारिग करना अगर कोई आर्जी तौर पर है तो इसकी गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, कंपनी को अपनी ज़कात भी निकालनी होती है, इदारों को अपनी ज़कात भी निकालनी होती है। जब आपने अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है अब सैलरी का तो हक नहीं बन रहा उसका। जी, अब अगर ऐसे मुलाजमीन हैं कि जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, जी, उनको ज़कात की मद में अगर मदद की जाए ये भी दुरुस्त होगा, क्योंकि सैलरी ज़कात की मद में नहीं दी जा सकती। ठीक, लेकिन सैलरी से हटकर जो खिदमत करनी है, उनको कुछ राशन वगैरह देना है, कुछ और देना है, इमदाद करनी है, ज़कात के अगर कोई मुस्तहिक हैं तो उनको दिया जा सकता है। लेकिन जो इदारे ऐसे हैं जो कंटिन्यू कर सकते हैं, इस माहदे को लेकर चल सकते हैं, वहाँ यह है कि लेकर चलना चाहिए और अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। उससे आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। मैं चाहूँगा 2 जुमले मजीद इस पर इरशाद फरमाया। आपने एक लफ्ज़ अदा किया अभी कि बिलखुसूस जिनकी छोटी तनख्वाहें, क्योंकि एक होता है स्मार्ट सैलरी वर्कर होते हैं जिनकी स्मार्ट सैलरी होती है, वो कुछ ना कुछ जो है वो अपनी बचत कर लेते हैं, पसंदाज कर लेते हैं, और उनकी कंडीशन ये होती है वो 2, 4, 6 महीने कम से कम सरवाइव कर सकते हैं अपनी तनख्वाह के साथ या तनख्वाह में कट डाउन के साथ, तो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। यानी आप देखें ना, हमारे यहाँ जो हमारे पाकिस्तान में जो कम से कम तनख्वाह है वो 15, 16, 18 हज़ार रुपये गालिबन ऐसी कुछ है। तो अब इस तनख्वाह में एक बीवी बच्चों वाले फ़र्द को अपना घर लेके चलना वाक़तन मुश्किल होता है। तो जो आपने कहा, मैं चाहूँगा इस पर मज़ीद 2-3 जुमले आ जाएं ताकि उन अफराद को फेवर दे दिया जाए, क्योंकि इदारों में फिर ये होता है कि जिसकी 2 लाख तनख्वाह है और जिसकी 16,000 रुपये तनख्वाह है, दोनों अपने आप को छोटा वाला तो नहीं कर रहा होता, बड़ा वाला कह रहा होता भाई जब इसको दे रहे हो तो मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इदारों के लिए तो एक प्रॉब्लम होता है। देखिए सबके सामने समझदार लोग देते भी नहीं है, ठीक है, और समझदार लोग ये भी करते हैं कि मुख्तलिफ जो तबकात हैं जी, एक दूसरे के अहवाल से वाकफियत ना रहे ठीक है, कि भाई एक हाई स्टैंडर्ड की तनख्वाह वाला है, अब उसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है नीचे वालों को पता ना चले। तो निज़ाम के अंदर ये चीज़ें तो होती हैं। ठीक, अगर कहीं पता भी चलता है तो बहरहाल जो मोहताज है, हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, वो ज़्यादा मुस्तहिक है ना ठीक, कि उसकी मदद की जाए।
تو ابھی بھائی چارے کا ماحول بنا کے رکھیں ذرا ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا نا, کیونکہ آگے سروائیو اچھا کرنا. بعض ادارے ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ تو ختم نہیں کرتے لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی وداؤٹ پے چھٹی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا معاہدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, کہ بھئی چھٹیاں ہیں لیکن پے نہیں ملے گی. صحیح, یہ بھی جائز ہے. صورتحال اگر ایسی ہے, دیکھیں یہ تھوڑا سا معاملہ مشکل ضرور ہے ٹھیک ہے, کہ بھئی ملازمین جو ہیں وہ آ تو سکتے ہیں, آن لائن نہیں دیا جا رہا, یہ کمپنی کہتی ہے جی کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس, جی آپ کو چھٹی پہ جانا پڑے گا. تو ہر ایک موقع میل کے اعتبار سے دیکھ کر اس کا حکم بیان کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی موجودہ صورتحال کے پیش نظر میری کچھ دکانیں ہیں وہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں, تو اس کے اندر کرائے کا تقاضا کرنا کیسا رہے گا؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے کرائے کا تقاضا کرنا تو جائز ہے اور آپ کا حق ہے, کیونکہ جو چیز کرائے پر دی جاتی ہے جب وہ سپرد کر دی گئی, وہ کھلے یا بند رہے, کرائے کا تقاضا کرنا جائز ضرور ہے. لیکن جو صورتحال ہے آج کل کے زمانے میں, اس میں عدل سے بڑھ کر فضل سے کام لینا چاہیے. جو جیسا دکاندار ہے, جیسی صورتحال ہے, اس کے مطابق اب ایک دکاندار وہ ہوگا جو جناب لاکھوں روپے کرایہ دیتا ہے, جی ٹھیک ہے, 50 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ روپے کرایہ. جی اس کے لیے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے, سروائیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے وہاں لے لیں آپ کرایہ. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسا ہے جو بیچارہ کماتا ہی 50,000 مشکل سے, ٹھیک ہے, تو جہاں رعایت دی جا سکتی ہے وہاں رعایت بھی دیں, ایک نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی اگلی کال دیجیے. جی خالد اتاری چھنگا منگا سے عرض کر رہا ہوں. میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ڈیو پر جو کاروبار کیا جاتا ہے, مثلا ابھی جو ہے وہ ایک ریٹ طے ہو گیا ہے, مال دے دیا ہے اور 6 مہینے بعد اس کے پیسے یا 3 مہینے بعد اس کے پیسے ملیں گے, جو بھی طے ہو گیا, یہ تو ایک واضح صورت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے جب یا 3 مہینے پورے ہوتے ہیں, مدت پوری ہوتی ہے, تو اب جو ہے وہ پیسے پاس نہیں ہیں. تو اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے, میں نے آپ کو جو ہلدی یا جو سامان بیچا تھا تو وہ میں نے آپ کو مزید آگے 6 مہینے کی اور مدت پہ بیچتا ہوں وہی, حالانکہ اب وہ مال نہیں ہے, اب اس کے جو مزید آگے کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے. اور پھر اس طرح سے وہ کئی مطلب جو ہے اس میں ٹرن آؤٹ کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے شرعی طور پہ رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے. چلیں جی, خالد بھائی آپ کو ہم مرحبا بھی کہتے ہیں, پہلی دفعہ آپ نے کال کی. جی مفتی صاحب جواب کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیے ڈیو پر کام کرنا اور ہوتا ہے. ڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری آرڈر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے کہ جا کے مال اٹھا لو, وہ چاہے تو مال اٹھا سکتا ہے. لیکن یہاں جو انہوں نے صورت بیان کی ہے وہ تو اس سے بھی آگے کی ہے. یعنی ڈیلیوری آرڈر کے اندر صرف پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ مال اپنے قبضے میں لے کر پھر آگے بیچیں, ٹھیک, یہ تقاضا ہوتا ہے. قبضہ کرنا ہوتا ہے اس مال پر. اب بہت ساری فیلڈ ایسی ہیں جہاں پر لوگ نہیں کرتے قبضہ, جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری صورت جو انہوں نے بیان کی ہے تو بڑی خطرناک ہے جی کہ جناب پیسے دینے ہیں اور مال کوئی بیچ نہیں رہے, جی پہلے بیچ دیا, مزید جو ہے وہ پیسے بڑھائے چلے جا رہے ہیں. ایکسٹینشن بڑھا رہا ہے. ایکسٹینشن بڑھا رہے ہیں نا, ایکسٹینشن بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کے اوپر پیسے بھی بڑھا رہے ہیں, جی ڈیوریشن کے پیسے بڑھا رہا ہے. ڈیوریشن کے پیسے بڑھا رہے ہیں. تو سیدھا سودی معاملہ ہے, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ جیسے ایک سوال ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ابھی چلیں اس کا حل بتا دیں. دیکھیے کوئلہ تو صاف نہیں ہوتا نا, کوئلہ تو کتنا آپ سرف سے, صابن سے, کسی بھی چیز سے دھو لیں کالا ہی رہے گا, وہ ہاتھ بھی کالے کرے. یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک, ہاں ایک بندہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ چاہتا ہے, اس کو انویسٹمنٹ چاہیے, اس کے بہت سارے حل موجود ہیں ٹھیک ہے, کہ وہ انویسٹمنٹ کس طریقے سے لے, ٹھیک, حل موجود ہے. ٹھیک ہے. جی ظاہر سی بات ہے وہ مزید جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ کام کی نوعیت اور وہ پروڈکٹس وغیرہ ساری پتہ چلیں گی, موڈ پتہ چلے گا, تو پھر مفتی صاحب انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں گے. مفتی صاحب ایک سوال اور مزید کرنا چاہتا ہوں میں, اور وہ یہ کہ جیسے یہ فیکٹری کا ہم نے پرابلم بیان کیا, آپ نے حکم بیان کیا ورکرز وغیرہ, اسی اعتبار سے جو ہمارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ, اور اسی طریقے سے جو ہمارے اسکولز ہیں, کوچنگ سینٹرز ہیں, اس طریقے کے جو ادارے بالخصوص جو مستقل بیس پہ چلتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا وہ کورس ہے لمیٹڈ 2 مہینے کا, ان کو تو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی, لیکن جو مستقل چلتے ہیں, ایئرلی بیسس پہ چلتے ہیں اکیڈمک ادارے, وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ پڑھائی بھی معطل ہے اور اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں, وہ اپنے گھر پر ہیں کہ گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. اب عملے کو بھی چھٹی دے دی ہے, تو اب عملے کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے. وہ اسکول انتظامیہ تنخواہ کہاں سے دے, کیونکہ والدین سے تنخواہ لینی ہے, والدین کہہ رہے ہم تنخواہ کیوں دیں, اسکول انتظامیہ تقاضا کر رہی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ ایک لڑائی جھگڑے کا بھی ماحول بن رہا ہے اور الجھن سلجھن کا بھی ماحول بن رہا ہے.
تو آپ کچھ رہنمائی ایسی کر دیں کہ بڑے دونوں طرف سے آج کل جو سوشل میڈیا پہ میسیج چل رہے ایک اور چیز مجھ سے شامل کر دوں تو وہ یہ کہ ایک تو یہ حصہ ہے اس سوال کا، دوسرا حصہ اسکول سے باہر کا، یہ تو اسکول کے اندر کا ہے، اسکول سے باہر کا یہ ہے کہ کیونکہ بالخصوص بڑے شہروں میں اسکول دور دور بھی ہیں، تو اب بچوں کو اسٹوڈینٹس کو لے جانے کے لیے پہنچانے کے لیے وینس لگائی جاتی ہیں، گاڑیاں لگائی جاتی ہیں جو گھروں سے لیتی ہیں وہاں چھوڑتی ہیں، وہاں سے لیتی ہیں گھر پہ چھوڑتی ہیں، ان کا بھی منتھلی پے سسٹم ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ کہہ لیں آپ، اجرت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آمدنی کا ذریعہ وہی ہوتا ہے، تو وہ بھی ورک نہیں کر رہے ہیں، اب ان کے بھی یہی پرابلم کریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی، تو اب کیا کریں؟ ایک طرف ہے والدین، دوسری طرف اسکول انتظامیہ اور ہمارے ٹرانسپورٹر جو حضرات ہیں وہ۔ دیکھیے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، کم از کم اس میں دو طبقے ہوتے ہیں یا دو اسٹیپ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو فریقین ہیں جی، وہ کس چیز پر راضی ہیں، ٹھیک ہے اور دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب ہر ایک اپنی بات پر قائم ہے، اب فیصلہ چاہیے کہ کس کا کیا رائٹ ہے، ٹھیک ہے یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آج ہم دوسرے اسٹیپ پر نہیں جاتے، صحیح ہے ہم ایک لوگوں کو کچھ مشورے دے دیتے ہیں، صحیح فتوے کی بات نہیں کر رہے ہم، ٹھیک ہے کس کا کیا رائٹ ہے، کیا کرنا، مطلب کیا نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے یہ ہم نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے پہلے اسٹیپ پر جاتے ہیں کہ فریقین کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ڈرپ نہیں لگا رہے، جی ہاں، ٹھیک ہے اس وقت دو تحریکیں بڑی شاندار طریقے سے چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ایک یہ چل رہی ہے کہ جو غربا کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے جو متوسط الحال لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا تحریک یہ چل رہی ہے کہ جناب اسکول کی فیسیں نہ دی جائیں۔ جی تو بھائی اگر آپ اسکول کی فیس نہیں دیں گے، جی مہنگے جو اسکول ہیں وہ تو گنتی کے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں لمیٹڈ ہے وہ تو، ٹھیک ہے نا، گنتی کے ہیں۔ اور وہاں یہ پرابلم بھی کریٹ نہیں ہوگی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے جہاں میں رہتا ہوں جس کالونی میں میری رہائش ہے، جی میں نے وہاں سروے کیا کہ اسکول کتنے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے پتہ چلا کہ 50 سے زیادہ اسکول ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹے سے علاقے میں، جی 50 سے ایک زیادہ سوسائٹی میں، ایک سوسائٹی میں، ٹھیک ہے گلی گلی میں اسکول ہیں، اور ایسے اسکول زیادہ ہیں جس کا ٹیچر 10,000 سے 20,000 کے درمیان لیتا ہے، ایسے اسکول زیادہ ہیں پورے پاکستان کا۔ اگر آپ ایوریج نکالنے جائیں گے آپ کو ایسے اسکول زیادہ ملیں گے، شاید آپ کو 70 سے 80% ایسے اسکول ملیں کہ جس کا جو ٹیچر ہے وہ 10,000 سے 20,000 کے درمیان سیلری لے رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ یہ اگر اس کو 5,000 سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ نیچے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے اس سے نیچے ہیں، مطلب کہ انٹیریئرس کے علاقے میں ایسے اسکول بھی ہیں جی کہ جب 5 سے 10 کے درمیان بھی ٹیچر کو تنخواہ ملتی ہے۔ ایک طرف آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ جی غریبوں کی مدد کی جائے، جی اور دوسری طرف ایک غریب آدمی کو عزت نفس کے ساتھ اگر سیلری مل جائے اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ اسکول کی فیس پوری ادا کرتے ہیں، اور اس کی اسکول کی فیس ملنے کی وجہ سے جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، جن کو 10 سے 20,000 روپے سیلری مل جاتی ہے، وہ سیلری آج کے حالات میں بھی، لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی ان کو مل جاتی ہے، تو بتائیے یہ غریب کی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صدقہ کو یہ نہیں ہے کہ جناب آپ براہ راست کسی کو پیسے دیں گے جب بھی صدقہ ہوگا، صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اللہ، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ دکاندار کا کرایہ چھوڑ دیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ مالک مکان ہے، کوئی آپ کے مکان میں رہتا ہے، آپ نے دیکھا اس کا کاروبار بند ہے، آپ کہیں جی میں آپ سے جو اس مہینے کے پیسے نہیں لوں گا، اس مہینے کا کرایہ نہیں لوں گا، یا بجلی کا بل نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک اسپین سے خبر آئی کہ وہاں جو ہے وہ لوگوں نے، مسلمان جو ڈرائیور ہیں جی پاکستانی، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہم جو بھی مریض بیٹھیں گے انہیں ہم مفت لے کر جائیں گے ہاسپٹلز میں۔ واہ، تو یہ جذبہ دیکھیے آپ، جی تو یوں جو خیر خواہی ہے وہ اس کا بہت وسیع تناظر ہے، بڑا وسیع پس منظر ہے۔ آپ تحریک چلا رہے ہیں کہ جی پیسے نہیں ملنے چاہیے، فیس ہم کیوں جمع کروائیں، اور دوسری طرف آپ غریب کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، تو بھئی یہ غریب کی مدد تو ہو رہی ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اب مشورے کی بات ہو رہی ہے جی کہ آپ اسکول والوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم فیس تو دیں گے، لیکن آپ ہمیں یہ شیورٹی دیں کہ آپ نے کسی ٹیچر کو فارغ نہیں کرنا، ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ ہم سے تو فیس لے لیں، وہاں سارا عملہ فارغ کر دیا ہو آپ نے، ٹھیک پتہ چلا کہ جی آپ کے جو پیسے ہیں وہ تو ٹیچروں کو گئے ہی نہیں ہیں۔ جی دوسری آپ ریکویسٹ یہ بھی کریں، یہ میں پہلے اسٹیپ پہ بات کر رہا ہوں، جی ساری باتیں پہلے اسٹیپ پہ ہو رہی ہیں۔ فریقین کیا کچھ جو ہے نا وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں اور کیا صحیح۔ تقاضا کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب آپ کی بجلی نہیں جل رہی، جی
آپ کے یوٹیلیٹیز جو ایکسپینس ہے بہت سارے کم ہو گئے ہوں گے. جی. ٹھیک ہے بلڈنگ تو کرایہ کی ہو تو اسکول نے کرایہ پر دینا ہی ٹھیک. دینا ہے. اچھا بعض اسکول ایسے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ کام دے رہے ہیں تو ان سے آپ یہ تقاضا کریں کہ ٹھیک ہے ہم فیس تو دے رہے ہیں, آپ ذرا 5-10% پیسے تو کم کریں. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی ریکویسٹ مان کے 5-10% پیسے جو ہے اس میں کمی لے آئے. ٹھیک ہے. اور ٹیچر کو بھی یہ بینیفٹ ہوگا بھائی, ان کے آنے جانے کا بھی تو کرایہ بچ رہا ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, اور اگر گاڑیاں اپنی یوز یعنی کرتے آپ یہ ایک نیا دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں کہ اسکول والے ٹیچروں کو بھی کم پیسے دیں. میں نہیں, میں تو سوال قائم کر رہا ہوں. پورے پیسے ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, تنخواہ پورا. اخلاق تقاضا یہ ہے ٹھیک ہے, پورے پیسے ملنے چاہیے. 10-20 ہزار روپے سے کیا بیچارے گھر چلاتے ہوں گے. جی. دوسرا پہلو یہ ہے گاڑیوں والا معاملہ آ گیا. جی. تو ٹرانسپورٹیشن والا معاملہ آ گیا کہ نہ تو اس کا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, نہ اس کا جو نا وہ مینٹیننس کا خرچ آ رہا ہے, نہ کچھ اور خرچ آ رہا ہے. ڈیپریسیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو بھی پیسے دیتے ہیں جی, تو یہ بھی تو آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا نا. واہ. ٹھیک ہے نا, ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ حق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالفرض حق نہیں بھی بن رہا تب بھی آپ دے رہے ہیں تو آپ کی طرف سے احسان تو ابھی ایک احسان والی بات چل رہی ہے. مطلب آپ ایک چیز پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی میں نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ جیت بھی جائیں, صحیح, پھر بھی آپ چھوڑ رہے ہیں. تو اس وقت بہت سارے کام ایسے ہیں, ایک معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عدل کے بجائے فضل کی بات کریں, واہ, فضل کو بنیاد بنائیں. ٹھیک ہے گاڑی والے سے آپ ذرا یہ کہیں کہ جی آپ کے ایکسپینس تو کم ہو رہے ہوں گے, اور یہ روٹین کی چھٹیاں بھی نہیں ہیں, روٹین سے ہٹکے ہیں. ٹھیک ہے, جو روٹین کی چھٹیاں ہوتی ہیں عرف کے مطابق ہوتی ہیں, اس میں عرف ایک الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عرف دیکھا جاتا ہے اس میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, وہاں ایک الگ عرف ہوتا ہے. یہ روٹین سے ہٹ کر ہیں تو آپ سے کہیں گے ٹھیک ہے تھوڑے سے پیسے کم کرو آپ. جی, تو یوں پہلے سٹیپ پر آپ اس وقت جائیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی گفتگو ضرور کرنے کا حق حاصل ہے وہ آپ کریں, لیکن یہ تحریک مت چلائیں کہ جی ہم نے اسکول کو فیس نہیں دینی اور ہم اسکول کو فیس نہیں دیں گے. اس سے یہ ہے کہ جو غریب ٹیچر ہے براہ راست اس پر زد پڑے گی اور اس کا جو چولہا جلتا ہے وہ کہیں بجھ نہ جائے. ٹیچر ایک ایسی فیلڈ ہے, ایک تو اس میں حیا ویسے زیادہ پائی جاتی ہے, ضرورت پائی جاتی ہے, اور پھر اس کے پاس تو یہ پروفیشن ہے, وہ کیا کرے گا مانگتے ہوئے بھی, ٹھیک ہے نا, مطلب ایک اور ان حالات میں کیا روزگار ملے گا اس کو جہاں ہر شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یوں یہ بھی ایک بڑی عمدہ نیکی ہوگی, آپ اس جذبے کو بھی سامنے رکھیں. سب بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے, اور میں چاہوں گا تو ایک خاص پس منظر میں آپ نے گفتگو کری, لیکن اگر ہم جنرل سینیریو میں اس بات کو لیں, آپ نے جو بات فرمائی کہ صدقہ صرف یہی تو نہیں نا کہ ایک فقیر ہے, ایک بھوکا ہے, بیچارے کو کپڑے نہیں ہیں, اس کو جا کے آپ نے صدقہ سمجھ کے یا صدقہ کہہ کر دے دیا, بلکہ بہت سارے مواقع ایسے کہ جب کسی کو فقیر بننے سے بچانا نیکی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. سبحان اللہ, آپ نے جو بات کی میں اسی کو چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہمیں مل جائے الگ سے, کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ 2,000 روپے, 20,000 روپے, 2 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے, 2 کروڑ روپے, 20 کروڑ روپے, کیا کہہ رہے ہیں, صدقہ کر دو بھائی, اناج تقسیم کر دو, آٹا تقسیم کر دو, دالیں تقسیم کر دو, بچوں کے لیے دودھ تقسیم کر دو. تو مفتی صاحب نے جو مشورہ دیا, مجھ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو مشورہ دیا کہ اب جب وہ آپ کا ورکر ہے, آپ کے آس پاس کا بندہ ہے, فرد ہے, اس کی جب آپ گویا کہ اسے یوں دے رہے ہیں کہ لو تمہارا حق ہے, تو اب تو وہ سینیریو بھی چینج ہو گیا نا, یہ تو وہ اخلاص والا بہت بڑے ظرف کا کام ہے. جی, بہت بڑے ظرف کا کام ہے کہ آپ ملازمین کو فارغ کر سکتے تھے, آپ نے کہا کہ نہیں فارغ نہیں کروں گا میں آپ کو, آپ کو سیلری ملے گی. ٹھیک ہے, یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے, نیکی کا کام ہے بلا شبہ یہ. اور مقصد اس نیکی کا صلہ آخرت میں تو یقیناً اللہ رب العزت عطا فرمائے گا, لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو میرا اپنا تجربہ مشاہدہ بھی, اور آپ اس کی تردید یا تصحیح فرمائیے گا, کہ ایسے موقعوں پہ اگر ورکرز کا خیال کیا جائے نا تو اکثریت ورکرز کی وہ ہوتی ہے, پھر مشکل وقت میں وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے, ایک دنیاوی طور پہ بینیفٹ حاصل. ایسا ہی معاملہ ہے. ٹھیک, کال دیجئے جی, آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد شہزاد الطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں احکام تجارت میں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ چونکہ کاروبار کی بندش کے کئی دن گزر چکے ہیں اور کئی ایگریمنٹ جو کہ کہہ لیں سامان یا جو سودا ہے وہ طے ہوتا ہے, لیکن اب چونکہ اس کے ریٹس, اس کے معاملات کافی ڈفرینٹ ہو چکے ہیں, تو کیا ہم اس ایگریمنٹ کے تحت رہیں گے یا ایگریمنٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے پرائس وائز کے حوالے سے, یا حالات کے مطابق جو چیزوں کی مینوفیکچرنگ تھی اب وہ چونکہ ڈراپ ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجئے, بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پروڈکشن نہیں بن رہی, پروڈکشن جب نہیں بنے گی تو معاملات کیا ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ کسی بھی مرحلے اس طرح کے جو فریقین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں 2 مرحلے ہوتے ہیں.
پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین گفتگو کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے سلسلے میں کہ جب میں آ رہا تھا تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے گاڑی جو ہے وہ اس کا ایکسل تبدیل کروایا, اس میں کوئی پرابلم آ رہی تھی. جی. ایکسل نیا لیا, مطلب نیا لیا یا یوز میں لیا انہوں نے, دوسرا لے کے انہوں نے گاڑی میں لگایا. اب جب گاڑی کا ٹیسٹ کیا گیا پتہ چلا کہ وہ پرابلم باقی ہے. تو اب پتہ ہی چلا کہ جو ایکسل پہلے سے گاڑی میں لگا ہوا تھا وہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. تو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اب میں یہ ایکسل اس دکاندار کو واپس کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ پہلے اس دکاندار کے پاس جائیں, اس کا موقف تو لیں وہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ لے لیتا ہے تو اچھی بات ہے, صحیح. ٹھیک ہے, پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا. صحیح. اور اگر وہ نہیں لیتا پھر آپ سوال پوچھیے گا کہ بھئی اب بتائیے کہ اس نے غلط کیا کہ صحیح کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پوچھیے گا. ٹھیک. ان کے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر معاہدوں کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, سب سے پہلے تو آپ کی جو پارٹی ہے وہ کیا کہتی ہے. ٹھیک. وہ وہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں کرتی. وہ اگر آپ کی رائے سے اتفاق کرتی ہے تو ٹھیک ہے, فریقین رضامندی سے کسی نئے اس پر معاہدے پر اتفاق کر لیں, اس میں تو کوئی سالو بھی ہو گیا مسئلہ. مسئلہ ہی نہیں رہا بات کرنے سے. جزاک اللہ مفتی صاحب, بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی, رہنمائی ملی. مدنی چینل سے وابستہ رہیے, اللہ نے چاہا تو آپ کا اخلاقی اور شرعی اور میں تو یہ کہوں گا کہ طبی اور نفسیاتی طور پہ بھی آپ کو یہاں سے غذائیں ملتی رہیں گی. اللہ نے چاہا تو دین و دنیا کا بھلا ہوگا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے, حفاظت کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.